میرے دوست، میرے ساتھی، آج اہل بستی نے مل کر اس میلاد مصطفیٰ کو جو انعقاد کیے ہیں، سجائے ہیں، یہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے، نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آج پوری بستی، اہل بستی مل کر حضرت حافظ وقاری سلطان صاحب اور مولانا کلیم الدین صاحب اور مولانا آزاد صاحب مل کر گلی گلی پھر کر آپ لوگوں سے 10، 20، 50، 100 روپے کر کے آج نبی کے نام پر اس محفل کو سجائے ہیں۔ اگر وقت ملا تو اس کے تعلق سے میں بتاؤں گا، بات تو بہت ساری ہے، پوائنٹ کی باتیں میرے بھائی۔ بہرحال میں اس گاؤں کی بستی کو میں دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ الحمدللہ میں نے پہلی مرتبہ ایسا ماحول دیکھا، یہاں کے لوگوں کا محبت کا جو درجہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ماحول اچھا ہے۔ بہرحال میں آپ کو کیا سناؤں، کیا بتاؤں، موسم کو دیکھ کر کے بس کچھ اہم باتیں مجھ سے سن لیں، برداشت کر لیں۔ شاعر کہتا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ایرے غیرے کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل پہ ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دوست، حالات کیسے ہیں میں تو اس لیے نہیں کروں گا کہ سلمان اندری نے کیا کہا، ہمارے مقدس کے علماء اس اشعار پر ان کو گرفتار کیے۔ دوست کرنا جا کے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے شاعر لکھتے ہیں، کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا، خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا۔ جنت ملے گی سب کو مگر ایک شرط ہے، پہلے بسا لو دل میں مدینہ رسول کا۔ محمد کی محبت کی حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، ہم اور آپ جس نبی کی آمد کا مہینہ ہے، پوری کائنات میرے آقا کا صدقہ ہے۔ ہمیں نماز ملی، روزہ ملا، رمضان ملا، اولاد ملی، قرآن ملا، پوری کائنات جو بنی ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ نبی نہ آتے تو یہ کائنات نہیں بنتی، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ دنیا ہوتی، یا نہ پوری کائنات بنتی۔ یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آپ جن کو چرچا ہونا ہے، ہیرو بننا ہے، میرے نبی کی شان کو گستاخیاں کرتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے، ہمیں عمل کرنے کی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے مولا، تو نے اپنی سمدیت ربوبیت کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا، توریت کو بھیجا، زبور بھیجا، انجیل بھیجا۔ جب سارے نبی چلے گئے تب مولا تو نے اپنا محبوب کو بھیجا، تب رب کعبہ نے اپنا محبوب کو بھیجا۔ سوال یہ اٹھتا ہے مولا، سوال یہ اٹھتا ہے، جب کوئی نہ تھا تو کون تھا؟ آپ کو جواب ملے گا، جب کوئی نہ تھا تو میرا رب تھا، جب کوئی نہ رہے گا تو اللہ رہے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، جب کوئی نہ تھا تو اللہ تھا، زمین نہ تھی تو اللہ تھا، آسمان نہ تھا تو اللہ تھا، فرشتے نہ تھے تو اللہ تھا، زمین نہ تھی تو اللہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تھا۔ اب ان بد عقیدوں سے کہہ دینا کہ میرے رب کعبہ نے اپنے محبوب کی محبتوں کا کیا اہتمام کیا ہے۔ ہر انسان کے وجود میں 4 چیز کا ہونا ضروری ہے، مٹی کا ہونا ضروری ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے، ہوا کا ہونا ضروری ہے، لیکن میرے رب کعبہ نے مٹی سے نہیں، پانی سے نہیں، ہوا سے نہیں، بلکہ اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا۔ اب پتا چلا کہ یعنی
میرے رب کی صفت نور ہے اور میرے رب کعبہ نے اپنے نور سے بنایا، مٹی سے نہیں، چاندی سے نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، حضرت علامہ و مولانا علام الدین چراغ صاحب دیناز پوری، حضرت علامہ و مولانا علام الدین چراغ صاحب دیناز پوری، زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، مقدس خطیب آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، اور گھبرائیے گا نہیں دوست، یہ رب کی رحمت الحمدللہ خوشی ہونی چاہیے کہ آج ہم بارش کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن یہ نبی کی اہل بستی نے آج نبی کی ولادت، نبی کی آمد پر یہ محفل سجائی۔ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ محفل کی ادا پسند آئی کہ آپ کی بستی میں رحمت اللہ کی بارش۔ گھبرائیے گا نہیں، بس میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ حضرات، میرے رب کعبہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا، یعنی ہم اور آپ جو بنے ہیں مٹی سے، ہر انسان کے وجود میں 4 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ رب کعبہ نے وہ بند دروازہ بند کر دیا، رب کعبہ نے کہ کہیں میرے محبوب آسمان یہ نہ کہے، زمین یہ نہ کہے کہ بنے ہو مٹی سے کہلاتے ہو محبوب۔ رب نے وہ دروازہ بند ہی کر دیا ہے۔ یہ آسمان تو بھی چپ رہے گا، زمین تو بھی چپ رہے گی، فرشتے تم بھی چپ رہو گے، یہ عرش تو بھی خاموش رہے گا، اس لیے کہ سب بنا ہے بعد میں اور محبوب بنا ہے پہلے، اور سب بنا ہے سب سے، سب بنا ہے سب سے، محبوب بنا ہے رب سے۔ سب کی طرح ہو سکتا ہے، محبوب کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ نور سے بنا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کریم اللہ کے نبی پیغمبر اعظم مسجد نبوی کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کی گود پاک میں 2 بچے ہیں، ایک کا نام سیدنا حضرت ابراہیم ہے اور ایک کا نام سیدنا حضرت امام حسین ہے۔ ایک رسول کریم کا اپنا بیٹا ہے اور ایک رسول کریم کی بیٹی کا بیٹا، دونوں بیٹے آقا کی کریم کی گود پاک میں کھیل رہے ہیں۔ آقا رحمت کبھی بیٹا سے محبت کر رہے ہیں، کبھی نواسے سے محبت کر رہے ہیں، کبھی آقا کریم کبھی بیٹا کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی نواسے کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی بیچ میں رب کی رحمتوں نے آواز دی، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آ گئے۔ اے اللہ کے محبوب، آپ ان دونوں سے جتنا محبت کرتے ہیں، یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے، ان میں سے کوئی ایک رہے گا۔ یہ مرضی آپ کی ہے، جسے چاہے رکھیں، جسے چاہے واپس کرے، یہ اختیار آپ کو ہے۔ نبی کے اختیار کو ڈھونڈنے والوں، اسلام رب کا، قانون رب کا، شریعت رسول کی، اے محبوب فیصلہ آپ کیجئے کہ بیٹا نوازی کو رکھنا ہے یا بیٹا کو رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم اللہ کے نبی پیغمبر اعظم چند لمحے خاموش رہے اور چند لمحے کے بعد اپنے نواسے حضرت امام حسین کے سر پر اپنا دست نبوت رکھا تو جبرائیل سمجھ گئے جن کو رکھنا ہے وہ حسین ہے اور جن کو واپس لے جانا ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم ہے۔ حسین پڑھتے رہے، حسین پڑھتے رہے، جب سیدنا حضرت امام حسین جب ہوش مند ہو چکے ہیں، عقل مند ہو چکے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے حسین تجھے معلوم ہے کہ تیرے نانا نے تیرے ماموں کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بھی کہنے لگے، اے حسین تمہیں معلوم ہے کہ تیرے نانا نے تیرے ماموں ابراہیم کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے۔ حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی سب کہنے لگے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رو رو کے کہنے لگی، اے بیٹا حسین تجھے معلوم ہے کہ میرے بابا جان نے میرے بھائی ابراہیم کا قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے، لیکن یاد کرو جب کعبے کی عظمتوں پر یہودیت کا خنجر چلنے لگا تو میرے امام حسین یعنی جب یزیدوں نے اپنی مرضی کے مطابق میرے نبی کی سنتوں کو اور شریعتوں کو جب اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرنے لگے، تب امام حسین نے اپنے نانا جان کی چوکھٹ کو چوم کر کہا تھا، اے نانا جان
دے کر آپ کی شریعت کو بچا لے گا، کعبے کی عظمت کو بچا لے گا۔ میرے امام حسین نے نانا جان کی چوکھٹ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی۔ کہ نانا جان آپ نے ایک بیٹا دے کر کے حسین کو بچایا ہے، اور حسین سارے خاندان کی قربانی دے کر آپ کی شریعت کو بچا لے گا، کعبے کی عظمت کو بچا لے گا۔ لیکن حضرات محترم، آج ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حق بات بولے گا کہ دوست، یہ نبی جن کے صدقے پوری کائنات بنی۔ میدان محشر میں اعلان ہوگا، میدان محشر میں اعلان ہوگا، میرے رب کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، کہاں ہے ابو بکر، عمر، علی، طلحہ؟ میرے آقا فرمائیں گے مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ آقا رحمت آواز دیں گے ابو بکر آؤ، صدیق آؤ، علی آؤ، طلحہ آؤ، زبیر آؤ، احد والے، کربلا والے، شہداء کرام، تمام علماء کرام کو آقا کریم آواز دیں گے، آواز دیں گے۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے مولا امت حاضر ہے، حساب لے لے۔ میرے رب کی رحمت مسکرائے گی، میرا رب فرمائے گا مولا، میرا رب فرمائے گا محبوب جنہیں لائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، جنہیں چھپائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب فرماتا ہے محبوب عبادت گزار لائے ہو گنہگار کہاں ہے، متقی لائے ہو بدکار کہاں ہے، سیاکار لائے ہو یعنی نمازی لائے ہو سیاکار کہاں ہے۔ اتنا سننا ہوگا، آقا کریم اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے مولا تو نے وعدہ کیا، تو نے وعدہ فرمایا کہ حبیب اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے قوم کے نوجوانوں، میں محفل کو دیکھ کر کے میں باتوں کو شارٹ کٹ میں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم یعنی سرکار یعنی اللہ فرمائے گا محبوب آج سب سے پہلے میں تیری امت کا حساب لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آقا رحمت سنتے ہی فرماتے ہیں ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، سب کو آواز دیں گے، سب کو آواز دیں گے۔ رب کی رحمت، رب میرے آقا فرمائیں گے مولا امتی حاضر ہے، حساب لے لے، حساب لے لے۔ رب کی رحمت کو جوش آئے گی، میرا رب فرمائے گا جنہیں چھپائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، جنہیں چھپائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آقا کریم قرآن کی تلاوت کریں گے اور میرے رب پہ آقا رحمت فرمائیں گے مولا شب معراج میں گیا، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، راہ میں کاٹے پڑے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، پروردگار آج تیری رحمت کا دین ہے، تیرے محبوب آمنہ کے لال آج تیری بارگاہ میں اپنی چادر انور کو اپنی امت کے لیے دراز کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔